الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم فرمایا. قومیں، قبائل، ملتیں، ذاتیں بنی، اور اسی طرح لوگ اپنے نیک اور بد اعمال کی وجہ سے بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہوئے. بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی اعلیٰ نیکیاں حسنات کرنے والے لوگ، وہ مومن کہلائے، محسن کہلائے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے. اور اسی طرح بہت ہی برے، بد اور بدترین لوگ وہ کافر کہلائے، مشرک کہلائے اور منافق کہلائے. مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے آج اپنی اصلاح کے لیے ہم سب ان بدترین لوگوں کے متعلق کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سنتے ہیں، جنہیں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا ٹائٹل دیا گیا. اور منافق کون ہے؟ منافق وہ جس کے دل میں کوئی بات پوشیدہ اور ظاہر میں کچھ اور بات. پہلی بات ان منافقوں کے متعلق یہ ہے کہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، ان میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت سنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان بدترین لوگوں کی، منافقین کی ایک صفت کو بیان کیا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ہی ساتھی ہیں.
وَإِذَا لَقَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں سے، برے لوگوں سے، اس کے چیلے چانٹوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم تو یہ ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق انہیں بیوقوف بنا رہے تھے، وگرنہ دل و جان سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر ان کی اس غلط حرکت کا کیا جواب دیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کو اتنا غصہ، اتنی خفگی، اتنی ناراضگی کہ فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے، ان کا استہزاء اڑاتے، اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ان پر اتنا ناراض کہ اللہ وہاں سے ان کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں کھلی چھوٹ دیتا ہے محدود وقت کے لیے کہ وہ اپنی گمراہی میں کھوئے رہے۔ تو گویا پہلی بات ہمیں اس بدترین گروہ کے متعلق یہ ہوئی کہ دو رخی پالیسی، دو چہرے، اور اللہ معاف کرے آج کل ہم جو لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دو دو چہرے نہیں، 10 چہرے ہیں، ایک جگہ ایک ہے، دوسری جگہ دوسرا ہے، ہر مقام پر الگ چہرہ ہے۔ تو اس وقت کے منافقین تو دو چہروں کی بات ان کی، اور آج کے اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کتنے کتنے درجنوں کے حساب سے ان کے اعمال اور ان کے چہرے ہیں۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا، جسے امام فریابی نے اپنی کتاب صفۃ المنافق میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ان کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ ہم حکمرانوں کے سامنے ان کے منہ پر جو بات کہتے ہیں ہمارے دل میں وہ بات نہیں ہوتی۔ حکمرانوں کو کچھ بات کہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں وہ بات نہیں ہوتی، خوش آمد، چاپلوسی، تملق حکمرانوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے دل ان کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ كُنَّ ذَلِكَ نَعُدُّ ذَلِكَ شُعْبَةً مِّنَ النِّفَاقِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کو نفاق کی شاخ میں سے ایک شاخ تصور کیا کرتے کہ انسان منافق ہو گیا ہے، کہ جو دل میں ہے زبان پر اس کے برعکس ہے، جو دل میں ہے زبان پر اس کے برعکس ہے۔ اور اگر نہیں توفیق دل و زبان کو یکجا کرنے کی، یکسوئی کی، تو کم از کم خاموش رہ۔ کوئی تیرے منہ میں ہاتھ ڈال کے تو الفاظ کو زبان سے باہر نہیں نکالتا، خاموش رہ، لیکن کم از کم منافقت کی زد میں آنے سے انسان محفوظ تو اس طرح رہ سکتا ہے۔ دوسری علامت جو اس بدترین گروہ کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ لوگ انتہائی زیادہ مفاد پرست ہوتے ہیں، اور مفاد پرستی کی ان کی صورت کیا ہے کہ شک و شبہ میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ کس طرف جائیں، فلاں گروہ کے پیچھے جائیں، یا فلاں جماعت کا دامن پکڑیں، یا فلاں کمیونٹی اس سے اپنے تعلق کو جوڑیں، یا فلاں کی چاپلوسی اور خوشامد کر کے اپنے مطلب کو نکالیں۔ تو گویا یہ دوسری علامت کہ وہ اپنے مفاد کے ساتھ ان کا ایمان وابستہ ہوتا ہے، جہاں مفاد دیکھا وہیں سب کچھ تہو بالا کر کے اسی چیز کے ساتھ چمٹ گئے۔ امام مسلم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بول، ایک ایک لفظ
ایک ایک حرف کیسا ہے کہ شاید اگر اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور عقل سلیم دیں تو کہنے والے سننے والے اپنی اپنی اصلاح کریں کہ گویا یہ چیز ہمارے لیے کہی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق كالشاة العائرة تذهب إلى هذه مرة وتذهب إلى هذه مرة أخرى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا منافق کی مثال، اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کہ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں کہ شاید امت کو بات سمجھ آ جائے۔ اگر مثال نہ بھی دے ویسے ہی بات کر دیں تو بہت کافی ہے، لیکن مثال سے سمجھائی۔ کہا منافق کی علامت، منافق کی حالت اس بکری کی طرح ہے جو نر کی تلاش میں، بکری مادہ ہے جو نر کی تلاش میں کبھی اس ریوڑ کے پیچھے بھاگتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اسے خود پتہ نہیں کہ میرا مفاد کہاں وابستہ ہے، شک و شبہ میں ہے، تذبذب میں ہے، کبھی اس کے پیچھے بھاگی کبھی اس کے پیچھے بھاگی۔ تو اللہ معاف کرے، کہنے والے سننے والوں میں اگر یہ خصلت موجود ہو تو کم از کم اس حدیث پاک کو سن کر میں آپ اپنی اصلاح کریں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیسی عمدہ تشبیہ اور مثال دی ہے کہ بکری نر کے پیچھے کہاں کہاں رسوا ہوتی، کہاں کہاں بھاگتی اور کہاں کہاں اپنے آپ کو مسخ کرتی ہے۔ تیسری علامت اس بدترین گروہ کے متعلق جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ منافقین کا گروہ اتنا بدترین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ اور فرمایا منافق جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ جتنا بڑا گناہ کر لے، جتنا سخت گناہ سنگین کر لے، گویا اس طرح ہوتا ہے جس طرح ناک پر سے مکھی اڑائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا ناک پر سے مکھی اڑائی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار انہی بدبختوں میں تو نہیں ہوتا۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، کیا ہمارے دل پر ان کا کوئی بوجھ ہوتا ہے یا ہم محسوس کرتے ہیں؟ بلکہ بعض تو اتنے نادان اور اپنے نفاق میں اتنے پکے کہ گناہ کیا، اب مزید اس گناہ کو کرنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ کیا لطف آیا، کیا مزہ دوبالا ہوا، کیا سرور حاصل ہوا، دوبارہ ہمیں موقع ملے تو پہلے سے بڑھ کر گناہ کرے۔ اب ایسے بندے کی منافقت میں کوئی شک و شبہ باقی رہتا ہے؟ اور اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے بد نصیبوں میں شامل ہوں۔ تو تیسری علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس گروہ کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سنگین سے سنگین گناہ بھی کریں تو گویا ایسے ہے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی ہے۔ اور مومن جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اتنا بوجھ کہ گویا پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہے۔ چوتھی علامت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدترین گروہ کی منافقین کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد
نہ کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی ان کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ اور جہاد کتنی قسم کا ہے، ضروری نہیں کہ توپے، ٹینک، تلواریں اور جہازوں کے ساتھ جہاد کیا جائے، نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے، زبان کے ساتھ بھی جہاد ہے، قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے، سب جہاد کی قسمیں۔ اور سب سے اعلیٰ بڑھیا جہاد اپنے نفس کے ساتھ کہ اپنے نفس کو راہ راست پر کیسے لانا ہے۔ فرمایا یہ منافق ایسے ہیں کہ انہوں نے نہ کبھی خود جہاد کیا، شرکت کی، اور نہ ہی کبھی ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ امام مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیت المنافق انه لم يغزو ولم يعقد النیت على ذلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی ایک علامت کہ نہ جہاد کیا کبھی اور نہ ہی اس کے متعلق کبھی سوچا، کرنے کا موقع نہیں تو کم از کم انسان کے دل میں جذبہ تو ہو، شوق تو ہو، ولولہ تو ہو، اللہ سے فریاد اور دعا تو ہو، وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، گویا دل اس معاملے میں بالکل خالی ہے۔ تو فرمایا ایسا شخص، اس میں منافقین کی علامت میں سے ایک علامت موجود ہے۔ پانچویں علامت جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدترین گروہ کی منافقین کی بیان کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نماز بہت ہی سستی، کاہلی، غفلت اور اس کے اوقات سے دور ہٹ کر ادا کرتے ہیں۔ کیا مطلب اوقات سے دور ہٹ کر؟ نماز عصر اس کا وقت آج کل 3 بجے، 3:15 بجے، 3:30، لیکن کچھ پاس نہیں اس وقت کا، پڑھ لیں گے، ادا کر لیں گے۔ دیکھا جب مغرب کی اذان اس میں بالکل چند منٹ رہ گئے، فٹافٹ اٹھے، 2-4 ٹکرے ماری اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اور سوچتے ہیں اپنے تئی بہت سے کہ ہم نے اللہ پر بہت احسان کیا کہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کے، اپنے بزنس کو چھوڑ کے، اپنی جاب میں سے وقت نکال کے، گویا ہم نے اللہ پر احسان کیا ہے۔ اور بے وقوف جانتے نہیں کہ احسان خاک کرنا ہے، اپنے پر منافق ہونے کا ٹھپا لگوا لیا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق جو ہے وہ نماز کے پڑھنے میں بہت زیادہ سستی اور غفلت کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بالکل نزدیک ہے اور شیطان کے سر کے درمیان، سینگوں کے درمیان ہے، یعنی بالکل غروب ہونے کے نزدیک ہے، اس وقت یہ منافق اٹھتا ہے، 4 رکعتیں پڑھتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ گویا ٹکرے مارتا ہے، اور اس نماز میں اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اس عادت بد سے محفوظ رکھے۔ کیا ہم میں سے بہت سے اس چیز کا شکار نہیں ہیں؟ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، ان کی تو ہم بات نہیں کرتے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں ان کی جو پڑھتے ہیں لیکن وقت بے وقت، روح کے بغیر، شعور کے بغیر، کچھ جانے بغیر کہ انہوں نے نماز میں کیا پڑھا یا کیا پڑھنا ہے اور نماز کو کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ رب کے روبرو ادا کرنا ہے۔ یہ براہ کرم خاموش رہیے۔ جمعۃ المبارک کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیے اور خاموش رہیے۔ چھٹی علامت منافقین کی
جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کی وہ یہ کہ منافق عام طور پر ہاں کبھی عذر ہو، بیماری ہو، بندہ سفر میں ہو تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر منافق جو ہیں وہ نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا، پڑھ لیں گے، آفس کے کمرے میں ایک کونے میں پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، فلاں ضروری کام کر لے پھر پڑھ لیں گے، اور اگر کوئی زیادہ ضروری کام ہے تو 2 نمازوں کو اکٹھا ملا لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ طرح طرح کے مفتی ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، اور ہر کسی کے پاس اپنا من پسند فتویٰ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دین بازیچہ اطفال ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ یہ دین لوگ اپنی پسند اور مرضی کے مطابق بنا لیں۔ بہت آسان، بہت میسر، بہت سیدھا، لیکن جو اس میں احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں، ان میں کمی بیشی کرنا یہ کسی مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے، چاہے کوئی دنیاوی طور پر جتنا بڑا کیوں نہ ہو، مال و دولت کے انبار ہوں، ڈگریوں کے ڈھیر ہوں، بنگلوں، کوٹھیوں، بینک بیلنس کے ذخیرے ہوں، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گئی اس بات پر حتمی طور پر ایمان لانا اور عمل کرنا ہماری مسلمانی کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھٹی علامت کے متعلق؟ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ روایت کرتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ الْمُتَخَلِّفَ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ يُعَدُّ مُنَافِقًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی روایت۔ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص نماز باجماعت سے پیچھے رہ جاتا، اور پھر وہی بات کہ عذر ہو، بیماری ہو، سفر ہو، پھر تو جائز ہے، پھر تو اللہ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن ویسے ہی بغیر عذر کے نماز باجماعت سے پیچھے رہتا تو ہم ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق گردانا کرتے ہیں۔ اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ جو زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ، جو تمام اوقات میں سے سب سے بہترین وقت اور رحمت للعالمین موجود ہیں، وہ جن کی رحمت انسانوں کے لیے نہیں، جن کی رحمت حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے، ان کے زمانے میں جو شخص بغیر عذر کے نماز باجماعت سے پیچھے رہتا، اس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی یہ کہ ایسا شخص منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ 6 باتیں جو ابھی ہم نے اس بدترین گروہ کے متعلق سنی، اپنے فضل و کرم سے زندگی بھر ہمیں ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی بیماری یا اس کے جراثیم ہم میں موجود ہے تو مولا کریم و رحیم اپنے عفو و رحمت سے ہم سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ساری زندگی کے لیے ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والے مصائب سے آنے والی مشکلات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. جن بیماریوں میں آفات میں مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں امن و امان فرما. ہمارے ملک کی ہر چار طرف سے حفاظت فرما. ہمارے ملک کے ہمدردوں کو بھئی خواہوں کو سرفراز و سربلند فرما. ملک و ملت کے دشمنوں کو غداروں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما. ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا. اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.